السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو رکوع ہے بڑا ہی اہم ترین اور امپورٹنٹ ترین ہے زکوٰۃ کے معاملے سے، اور اس کی تفسیر بھی جو ہے وہ بھی کافی ہی اہم ترین ہے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے گروہ انصار کے حق میں نازل ہوئی۔ ہم کھجوروں والے تھے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق کھجوریں لے کر آتا، کوئی ایک خوشہ کوئی دو خوشے، اور انہیں مسجد میں لٹکا دیتا۔ اہل صفا کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان میں سے جب کوئی آتا تو چھڑی سے خوشے کو مارتا تو اس سے تر اور خشک کھجوریں گر پڑتی، جنہیں وہ کھا لیتا، اور جنہیں نیکی کی رغبت نہ ہوتی تھی وہ ایسے خوشے لاتے جن میں ناقص اور ردی قسم کی کھجوریں ہوتی تھیں، اور ٹوٹے پھوٹے خوشے لے کر آتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر شخص اچھی کھجوریں لانے لگ گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جیسے زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ فرض ہے، ویسے ہی اموال، صنعت اور تجارت میں بھی فرض ہے، یہ بھی کہ اچھا اور ستھرا مال ہی خرچ کرنا چاہیے، ناقص اور ردی مال صدقہ نہیں کرنا چاہیے۔ اموال تجارت اور صنعت کی زکوٰۃ کے سلسلے میں حدیث جو ہے وہ دیکھیں کہ کیا ہے کہ دور نبوی میں تجارت ہی قریش مکہ کا پیشہ تھی، لیکن ان کا انداز بالکل الگ تھا۔ سال بھر 2 دفعہ تجارتی قافلے سامان لے کر شام کی طرف نکل جاتے، ادھر سے سامان لا کر مکے میں فروخت کرتے، پھر دوسرے سفر کی تیاری شروع کر دیتے، لہٰذا مستقل دکانیں کم ہی تھیں وہاں پر۔ اسی طرح صنعت کا کام بھی نہایت محدود اور مطلب چھوٹے پیمانے پر تھا۔ مالی تجارت اور صنعت کے احکام کے بارے میں اسی لیے کوئی تفصیل سے حدیث موجود نہیں ہے، جس طرح سے زکوٰۃ کی احادیث موجود ہیں۔ بہرحال اگر ہم دیکھیں کہ حدیث کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ایک حدیث جس کو میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو ضرور صدقہ کرنا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کسی شکستہ دل ضرورت مند کی امداد کرے، یعنی اس کے دل کو آسرا دے دے، اس کے دل کو سکون عطا کرنے کے لیے اس کی کوئی حوصلہ افزائی کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے پرہیز کرے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اشیاء سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے جنہیں حضرت سیدنا سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ جنہیں ہم خرید و فروخت کے لیے تیار کرتے تھے، یعنی جو بھی کام خرید و فروخت کے لیے کرتے تھے ان تمام چیزوں میں سے وہ صدقہ کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ایک بڑی اہم ترین بات معلوم سمجھنے کو ملتی ہے کہ فروخت ہونے والی ہر چیز پر زکوٰۃ ہے، خواہ اس کا ذریعہ حصول تجارت ہو یا صنعت، اور دوسری بات یہ کہ جو چیز فروخت نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں، مثلا دکان کا فرنیچر یا فیکٹری کی مشینری یا آلات وغیرہ، اور ہل چلانے والے بیل وغیرہ، یعنی جو چیز پیداوار کا ذریعہ بن رہی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اس کی تائید ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن جانوروں سے کام لیا جاتا ہے ان پر زکوٰۃ نہیں، یعنی کہ جو زیادہ ہے آپ کے پاس اس کی زکوٰۃ ہے۔ سیدہ ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں میں زکوٰۃ ہے، بکریوں میں بھی زکوٰۃ ہے، گائے میں بھی زکوٰۃ ہے، اور تجارتی کپڑے میں بھی زکوٰۃ ہے۔ حماس بن عمرو سادہ چمڑے اور چمڑے کی ترکش کا کام کرتے تھے، یعنی ان کا پیشہ ہی یہی تھا، اور سیدنا عمر ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حماس کہنے لگے میرے پاس اس سادہ چمڑے اور چمڑے کی ترکشوں کے سوا کیا ہے؟
تو سیدنا عمر نے فرمایا انہی کا حساب لگاؤ اور ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ سیدنا عمر کے اس حکم سے بھی صنعتی پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہونا ثابت ہوتی ہے۔ سیدنا عمر کا عمل یہ تھا کہ وہ اپنے دور خلافت میں تاجروں کا مال اکٹھا کرتے، پھر موجود اور غیر موجود تمام مال کا حساب لگاتے، پھر اس پر زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے۔ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب کسان ہے وہ اپنی پیداوار کا کس طرح سے زکوٰۃ ادا کرے، کہ ایک غریب کسان تو اپنی پیداوار کا 10واں یا 20واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے، اور جو سیٹ جو کسان سے بہت کم محنت کر کے کروڑوں روپے کما رہا ہے اس پر زکوٰۃ عائد نہ ہو، اور کہتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے۔ در حقیقت زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے، کہ اگر ہمارے مال کو کمانے کے اندر کوئی کمی کوتاہی آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو معاف کر دے۔ اسی طرح سے اگر آپ لوگ پڑھاتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی پیشہ ہے آپ لوگوں کا، تو آپ لوگوں کو جو تنخواہ ملتی ہے سارا کچھ ہے، اگر آپ اس کو پورا سال کا ٹوٹل لگائیں تو انسان کے اخراجات تو آپ لاکھوں کے کروڑوں بھی کما رہے ہوں تو آپ کے اخراجات کم نہ ہوں۔ ہم تو اس حساب سے اپنے اخراجات بڑھاتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں۔ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے ہمیں لازم ہے کہ ہم صدقہ خیرات اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، کہ ہمارے کام کے اندر کوئی کمی کوتاہی آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو معاف کر دے۔ زکوٰۃ اسی مال سے لینا بہتر ہے جس کی زکوٰۃ ادا کرنا مقصود ہو۔ مثلا کپڑے کی دکان ہے تو کپڑا ہی زکوٰۃ میں کو دینا یا لینا چاہیے، یا اگر زکوٰۃ دینے والا چاہے تو کپڑے کی زکوٰۃ کپڑے ہی سے دے سکتا ہے، اگر چاہے تو پیسوں کی صورت میں بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح کتابوں کی زکوٰۃ کتابوں سے، بکریوں کی زکوٰۃ بکریوں سے، اور یہ زکوٰۃ کا عام اصول ہے جس میں زکوٰۃ دہندہ کی دینے والے کی سہولت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ہاں اگر زکوٰۃ دینے والا خود ہی نقدی کی صورت ادا کرنا چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے، اور اس میں بھی زکوٰۃ دینے والے کی سہولت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سونے یا چاندی کے زیور کی زکوٰۃ سونے اور چاندی کی شکل میں ہی دی جائے، بلکہ اس کی موجودہ قیمت لگا کر 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ میں نہایت عمدہ مال دیا جائے، نہ ناقص بلکہ اوس درجے کا حساب رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو زکوٰۃ کی وصولی کے متعلق جو ہدایات دی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ لوگوں کے عمدہ مال لینے سے پرہیز کرنا۔ مثلا اگر کتابوں کی دکان سے زکوٰۃ وصول کرنا ہو تو یہ نہ کیا جائے کہ کسی بہترین مصنف کی کتب منتخب کر لی جائیں جن کی مارکیٹ میں مانگ زیادہ ہو، بلکہ زکوٰۃ میں ملا جلا یا درمیانی قسم کا مال لینا چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے والا یہ نہ کرے کہ جو مال فروخت نہ ہو رہا ہو اسے زکوٰۃ میں دے دے، بلکہ یا تو ہر طرح کا مال دے یا پھر صرف درمیانے درجے کا مال دے۔ اچھا، فرنیچر اور جو اس قسم کا جو مشینری وغیرہ ہوتی ہے اس قسم کے مال جو ہے وہ زکوٰۃ کے مال میں شامل نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ سال بھر کا عرصہ گزرنے کے بعد نکالی جائے گی، اور یہ سال قمری سال ہوگا، شمسی سال نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں عاملین کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، مگر یہ ضروری نہیں کہ آج کل جو ہے کل بھی لوگ رجب میں زکوٰۃ دیں، بلکہ آج کل کے لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہاں رمضان میں ادا کرنے کا یہ ضرور ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ ہمیشہ سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ادا کی جائے کر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت ان کو دے دی۔ تجارتی اموال پر شرح زکوٰۃ بچت کی زکوٰۃ والی شرح ہی ہے، یعنی 40واں حصہ، کیونکہ تجارت میں لگایا ہوا سرمایہ بھی بچت ہی ہوتی ہے، کیونکہ بچت سے ہی وہ سرمایہ لگایا جاتا ہے نا۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہوں گی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ سونے کے بارے میں خواتین یہ بات کرتی ہیں جی سونا ہم نے اتنے کا خریدا تھا، آج اس کی قیمت لاکھوں میں چلی گئی ہے، تو ہم زکوٰۃ اسی پر دیں گے جس قیمت پہ ہم نے خریدا تھا۔
زید نے جیسے اگر میں کہوں کہ زید نے 10,000 سے کام شروع کیا جو 1 سال کے بعد 12,000 کی مالیت کا ہو گیا، تو زکوٰۃ 10,000 پر نہیں بلکہ اس کے 12,000 پر ہوگی۔ اسی طرح اگر اسے نقصان ہو گیا یا گھر کے اخراجات زیادہ تھے جو نفع سے پورے نہ ہو سکے اور مالیت صرف 8,000 رہ گئی، تو زکوٰۃ 8,000 پر ہوگی، 10,000 پر نہیں ہوگی۔ جو مال ادھار پر فروخت ہوا ہے تو وہ ادھار رقم بھی سرمائے میں شامل ہوگی۔ اگر آپ نے ادھار میں دے دیا ہے نا، اور اگر کسی کو قرضہ دے دیا ہے اور آپ کو امید ہو کہ وہ قرضہ آپ کو واپس ملے گا، تو اس پر بھی وہ زکوٰۃ ہوگی، الا یہ کہ وہ ایسا ادھار ہو جس کے ملنے کی توقع نہ ہو، تو اس ادھار پر آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے؟ اگر دکاندار نے کسی سے رقم ادھار لے کر اپنے سرمایہ میں لگا رکھی ہے تو یا وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے ادھار واپس کر دے، ورنہ وہ اس کے سرمایہ میں شمار ہوگا۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے قبل پہلے ہی وہ مال کا جو ادھار کا پیسے ہیں وہ واپس کر دے، تو ادروائز نہیں بھی کرے گا تو تب بھی اس کے وہ مال میں شامل ہو جائے گی، اس کو اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جیسے اگر میں ایک اگزامپل دوں کہ اگر کوئی آدمی ہے، اس نے کاروبار 10,000 سے شروع کیا اور چند ماہ کے بعد اسے 5,000 کی رقم کسی سے مل گئی اور وہ بھی اس نے کاروبار میں شامل کر دی، اب اگر وہ چاہے تو سال کے بعد اس بعد والی رقم کا حساب الگ رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک ساتھ اس مال کی بھی زکوٰۃ نکال دی جائے تاکہ آئندہ حساب کی پیچیدگیوں میں نہ پڑے۔ یعنی کہیں گے نہیں جی ہمیں اس وقت میں اتنے پیسے ہمارے پاس آئے تھے، فلاں مہینے میں تھے، تو ہمارے پاس اس کی زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے، ہم اس کی زکوٰۃ اس وقت دیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کی زکوٰۃ بھی اسی مال کے ساتھ ہی نکال کر اکٹھی زکوٰۃ ادا کر دے۔ جیسے بعض دکانیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اچھا خاصا کاروبار ہوتا ہے مگر دکان میں مال یا تو برائے نام ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے مثلاً سبزی فروش ہیں، پھل فروش ہیں، جیسے قصاب ہیں، ہوٹل ہیں، پراپرٹی ڈیلرز ہیں۔ ایسی دکانوں یا کاروباری اداروں میں موجود مال کی حد نصاب کو پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے سالانہ منافع جات پر تجارتی زکوٰۃ عائد ہوگی، کیونکہ پراپرٹی ڈیلر کی دکان پہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں، خالی 2 چیئرز رکھ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی 2.5% کی شرح سے یا 40واں حصہ اس کو دینا لازم ہے۔ جیسے گوالے جو ہوتے ہیں جو دودھ کے کام کرتے ہیں، وہ تو سرے سے زکوٰۃ دیتے ہی نہیں۔ ان کی دکان پہ کیا ہوتا ہے، بس ایک لکڑی کا تختہ ان کی دکان میں ہوتا ہے، اور یہ لوگ کافی تعداد میں گائے بھینسیں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، اور ان پر مویشی کی زکوٰۃ، وہ کہتے ہیں کہ ان پر مویشی کی زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے پولٹری فارم جن لوگوں نے کھولے ہوئے ہوتے ہیں، ڈیری فارم کھولے ہوئے ہوتے ہیں، مچھلی فارم کھولے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ نہیں ہوئے، ہمارے پاس زکوٰۃ کہاں سے، دودھ تھا، دودھ کی کیا زکوٰۃ دیں۔ تو وہ جو منافع ہے اس منافع کا پورے سال کا ٹوٹل لگا کر ہم لوگ لکھتے ہی نہیں نا، بس بے جا خرچ کرتے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں جتنا آ رہا ہے کھا رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، کھا رہے ہیں اڑا رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی اگر مویشیوں کی خرید و فروخت کرتا ہے تو وہ بھی سالانہ منافع پر تجارتی زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح سے ڈیری فارمز والوں کو بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اسی طرح سے دکانوں اور مکانوں کے کرائے جو ہیں ان کی بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اچھا بہت سے لوگ ہیں دیکھیں جیسے ٹیکسیاں چلا رہے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں، بسیں چلا رہے ہیں، دکانیں کرائے پہ لگائی ہوئی ہیں، مکان کرائے پہ لگائے ہوئے ہیں، ٹیکس بھرتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ کتنی اہم ترین باتیں ہیں یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بالکل عام سی ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو زکوٰۃ کے اس میں لاتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے جو فکسڈ انکم ہے نا، اس پر بھی سالانہ جو آپ کا ہوتا ہے نا، اس پر بھی ہم سالانہ اپنے اوپر وہ کر لیں کہ ہمارے سال میں اتنی سیونگز ہماری ہو رہی ہیں، تو اس کو جو سیونگز ہوں گی اس پر آپ کو اس پر زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ فکسڈ انکم پر بھی جو سیونگز ہوں گی، جو بھی آپ کے پاس سیونگ ہوگی، اگر کسی کے پاس 1 تولہ زیور بھی ہے، چاہے ایک گولڈ کی ایک رنگ بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ اس کے پاس نقدی بھی موجود ہے، اور وہ 1 سال گزر گیا ہے، تو وہ 52.5 تولے زیور کے چاندی کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ اگر کسی کے پاس صرف پیسے ہی موجود ہیں، صرف مال ہی، صرف پیسے ہی جمع کر کے رکھے ہیں، اس کے پاس گولڈ بھی نہیں ہے، گولڈ نہیں رکھا ہوا،
لیکن پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے تو پھر بھی وہ سال گزر گیا تو اس پر بھی اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ میری بہت سی جاننے والی ایسی موجود ہیں جو 7 تولے زیور 7.5 تولے زیور کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ زیور ہوگا اتنا تو پھر ہم جا کے زکوٰۃ دیں گے، اگر نہیں ہے اتنا، گولڈ ہے ہی نہیں تو ہم کہاں سے زکوٰۃ دیں گے، اور چاہے بینک بیلنس اتنا بھی رکھا ہوا ہے زکوٰۃ نہیں دینی۔ اگر آپ کے پاس 1 تولہ بھی ہے، ایک انگوٹھی بھی موجود ہے، تو آپ کے پاس سیونگ میں موجود ہے رقم، تو آپ کو اگر اس رقم پر 1 سال گزر گیا ہے تو 52.5 تولے اس چاندی کے برابر اس کے حساب سے جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ آپ پر دینا واجب ہے۔ اب جو لوگ جو ہیں دیکھیں جو کیا کرتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں اور ان کی تجارت کرتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اچھا اب کیا ہے کہ اگر پلاٹ لے لیا، زمین خرید لی، اور وہ کتنے سال گزر گئے، 2-3 سال گزر گئے ہیں، اور وہ گزرنے کے باوجود بھی وہ پلاٹ سیل نہیں ہو رہا، ایسی جائیداد جب بھی بک جائے اسی وقت اس کی زکوٰۃ نکال دینی چاہیے، اور یہ زکوٰۃ قیمت فروخت پر ہوگی اور تجارتی زکوٰۃ کے اعتبار سے ہوگی۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کوئی دکان، مکان، پلاٹ یا گاڑی وغیرہ خریدتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 3-3 4-4 گاڑیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں گھر میں۔ اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ وہ 4-4 5-5 گاڑیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو کہتے تھی میں فلانا بندہ بھی چلا رہا ہے، ایک دفعہ ایک لے جاتا ہے، دوسری دفعہ دوسرا لے جاتا ہے، تو ہم ساری ہی استعمال کرتے ہیں۔ آپ ظاہر ہے گاڑیاں تو ساری چلائیں گے نا، ضرورت آپ کی ایک گاڑی ہے، وہ جو ایکسٹرا آپ نے رکھی ہوئی ہے نا وہ آپ کی ضرورت سے باہر ہے، وہ آپ کی لیے زیادہ آسائش کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہے۔ اگر رقم بالکل بھی نہیں ہے اور سونا جو ہے وہ آپ کا اس نہج تک پہنچا ہوا ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، تو پھر بھی آپ زکوٰۃ دیں گے، چاہے آپ کو گولڈ کو سیل کر کے ہی زکوٰۃ کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ جس کے پاس گولڈ ہے وہ غریب نہیں ہے، گولڈ کو سیل کر کے بھی آپ کو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اچھا اگر اب زمین کسی کے پاس ہے اور وہ بیابان نہیں ہے، اب زمین زیادہ ہے تو زمین کی پھر زمین کی زکوٰۃ ہی ہوگی، زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہوگی، جو آپ اس پر اناج لگائیں گے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح سے اگر فیکٹریاں ہوں، ملیں ہوں، تو پھر فیکٹریوں اور ملوں کی قیمت پر زکوٰۃ ہی ہوگی کہ اس کی مالیت کتنی ہے، زکوٰۃ اس کی پیداوار پر ہوگی، جو فیکٹریاں بنا رہی ہیں اس پیداوار پر زکوٰۃ ہوگی۔ جس طرح بعض زمینیں سال میں ایک فصل دیتی ہیں، بعض دو، اور بعض اس سے زیادہ، اس طرح بعض کارخانے سال میں ایک دفعہ پیداوار دیتے ہیں، مثلا برف اور پنکھے وغیرہ، بعض 2 دفعہ، جیسے اینٹیں، بٹھے وغیرہ، اینٹوں پر بھی زکوٰۃ ہے جی۔ اگر یہ تمام کے تمام زکوٰۃ کے تمام تمام چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر صحیح طور پر نافذ ہو جائیں تو شاید ہمارے معاشرے میں غریب کوئی نہ بچے، اور یقیناً کوئی نہ بچے۔ تو زکوٰۃ دینے کے لیے پوری دیانتداری سے کام کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ پیداوار کے منافع پر ہونی چاہیے، اور کیا ہے کہ اچھا وہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ جی زکوٰۃ جو ہے وہ پیداوار کے منافع پر ہوگی، وہ کیا ہے کہ اور یہ جو ہوتی ہے زکوٰۃ کیا ہے، نصف عشر، یعنی 5% ہونا چاہیے، خواہ یہ پیداوار سال میں ایک دفعہ ہو یا 2 دفعہ۔ بعض کارخانے سارا سال کام کرتے ہیں، ان پر زکوٰۃ سال کے بعد ہوگی، مگر اس صورت میں وہی ہوگی، یعنی زکوٰۃ پیداوار پر نہیں بلکہ منافع پر ہوگی، یہ 5% ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس بارے میں۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے انسان کو کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صنعت کی پیداوار پر ہوتی ہے، اور وہ نصف عشر یعنی 5% ہوتی ہے۔ اسی طرح سے گندم وغیرہ جو بھی مال اور اناج بنتا ہے اس پر بھی سب کو زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اگر صدقہ کرتے وقت کسی کے دل کے اندر خوف ہو کہ وہ مفلس ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ اب اچھا جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا، تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت سب سے اہم ترین بات کیا ہوتی ہے، انسان کو شیطانی وسوسہ دل میں آتا ہے کہ کہیں وہ مفلس نہ ہو جائے۔ تو شیطان ہر کسی کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ اب پیسے کم ہو جائیں گے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرما دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اس طرح دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا کر، اور دوسرا اس طرح بد دعا کرتا ہے اے اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو تلف کر لے، اسے چھین لے مال۔ سب سے اہم ترین بات کیا ہوتی ہے کہ تقوی نصیب ہوتا ہے، مال کو ادا کرنے سے تقوی نصیب ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ادا دل میں آتا ہے۔ اچھا جی، یہ ساری باتیں تھیں زکوٰۃ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اگلی آیت کے اندر کہ اب یہاں پر جو اگلی بات آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو تم نے کمائی ہے ان میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، اور ان میں سے جو تم خرچ کرتے ہو گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم خود ہی ان کو لینے والے نہیں ہو، یعنی کہ اگر تمہیں یہ مال دیا جائے تو تم اس کو نہ لو، مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور بے حد خوبیوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر ابھی کائنات فرماتے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی، اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جو بھی تم خرچ کرو، کوئی خرچ یا جو بھی نظر مانو، اب یہاں پر خرچ اور نظر کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر نظر مانو تو وہ کیسی نظر مانو؟ نظر یہ ہے کہ آدمی اپنی 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 کسی مراد کو پانے کے لیے نیک کام یا صدقہ کرنے کا اللہ سے عہد کرے جو اس کے ذمہ فرض نہ ہو، اگر یہ مراد کسی حلال اور جائز کام کے لیے ہو تو اللہ ہی سے مانگی گئی ہو، اور اس کے پورا کرنے پر جو عمل کرنے کا عہد آدمی نے وہ ہو جانے پر آدمی نے جو عہد کیا ہے پھر اس پر وہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ناجائز کام کرنے پر اس نے ایسی نظر مانی ہے اور ناجائز طریقے سے نظر مانی ہے، غیر اللہ کے لیے نظر کے جا کر اس نے نظر مانی، تو ایسی نظر ماننا باعث عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ تعالیٰ فرماتے ہو جو بھی تم خرچ کرو اور کوئی خرچ یا جو بھی نظر مانو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم صدقات ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور انہیں ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ سید انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑ پیدا کر دیے اور کہا کہ اس زمین کو تھامے رہو، وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے پروردگار تیری مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں، لوہا ہے۔ فرشتے کہنے لگے پروردگار کوئی چیز لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں، آگ ہے، کیونکہ آگ جو ہے وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے نا۔ پھر وہ کہنے لگے کوئی چیز آگ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں، پانی ہے، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کوئی چیز پانی سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں، ہوا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کوئی چیز ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں، وہ آدمی ہے۔
جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں کو خبر تک نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہتی ہیں کہ انسان اتنی بڑی مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے کہ صدقہ کرو اور کسی کو خبر تک نہ ہو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے تلے جگہ دے گا۔ اس دن اس کے سائے کے سے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک، انصاف کرنے والا حاکم۔ دوسرا، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری۔ تیسرا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ چوتھے، وہ 2 شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر ہی مل بیٹھے اور اللہ کی خاطر ہی جدا ہوئے۔ پانچواں، وہ مرد جسے کسی مرتبے والی حسین اور جمیل عورت نے بدکاری کے لیے بلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا، وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ دیا کہ داہنے ہاتھ نے جو صدقہ دیا بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہوئی۔ ساتواں، وہ شخص جس نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ شروع میں مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں، غیر مسلم محتاجوں کی مدد کرنے میں مشکل محسوس کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ صرف مسلمان محتاجوں کی ہی مدد کی جائے اور صرف انفاق فی سبیل اللہ انہی کو دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں ہدایت اتار دینے کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی نہیں ہے۔ لیس علیک ھداھم، لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ نہیں ہے۔ کہ آپ اس سے نہ سمجھے کہ ہم تبھی صدقہ دیں گے ان کو جب وہ راہ راست پر آئیں گے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے ہو، اور جو بھی مال اور دولت تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی، تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید فرماتے ہیں، یعنی کہ صدقہ آپ جو ہے وہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ صدقات ایسے محتاجوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں ایسے گھر گئے ہیں، یعنی جو دین کے علم کے لیے خواہ وہ سیکھ رہے ہوں یا وہ سکھا رہے ہوں، وہ دین کی خدمت کر رہے ہوں، جیسے کہ اصحاب صفہ تھے، وہ دین سیکھنے کے لیے وہاں پہ مسجد نبوی میں تھے، تو تمام کے تمام لوگ وہاں پہ صدقہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ بڑی ایک مجھے نا ایک بات سننے کو ملی کہ دین سکھاتے ہیں کتنے گناہگار لوگ ہیں کہ یہ ان کو فیس پے کی جائے، یہ تو دوزخی ہیں، جہنمی ہے، یہ فیس لے کر دین سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے ہوں، وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی یہ صدقات ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خدمت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی معاش کے لیے زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے پتہ ہے؟ کہ یعنی وہ اپنے کام میں اللہ کے دین پھیلانے میں اتنے مصروف ہیں کہ تجارت کے لیے، اب دیکھیں جب انسان تجارت کے لیے جاتا ہے تو اس کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنا مال کہیں پہ خریدنے کے لیے جانا بھی پڑتا ہے۔ اگر وہ ان معاملات میں پڑ گئے تو وہ دین کی خدمت کیسے کریں گے؟ اور یقین جانیے کہ دین پر لگانے کے لیے جتنا دل بخیل ہوتا ہے نا لوگوں کا، شاید کم ہی کسی چیز پر ہوتا ہے۔ برانڈز کے بڑے سے بڑے مہنگے سے مہنگے ترین سوٹس پہن سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں وہ روپیہ روپیہ خرچ کرنے کے لیے 1000 بار سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ناواقف آدمی سوال سے بچنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھ بیٹھتا ہے، آپ انہیں ان کے چہرے ہی سے پہچان جائیں گے، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑیوں کا گٹھا اپنی پشت پر لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا نہ دے۔
یعنی محنت مزدوری کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کسی سے سوال کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ممبر پر صدقہ کرنے اور سوال سے بچنے کے لیے خطبہ دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا اور نیچے والا ہاتھ سے مراد مانگنے والا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو ہمیشہ دینے والے ہاتھوں میں ہی شامل رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کرے، اور اتنا عطا کرے کہ ہم اپنے رب کی راہ میں خرچ کرتے رہیں اور ہمارے ہاتھ نہ رکیں اور ہمارے دل کبھی بھی اس میں تنگ نہ پڑیں۔ اچھا، سوال کرنا کیسے لوگوں کے لیے جائز ہے؟ سیدہ قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کا ضامن ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، یہاں ٹھہرو یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقے کا مال آ جائے، پھر ہم آپ کے لیے کچھ کر دیں گے۔ پھر مخاطب کے لیے فرمایا، قبیصہ، 3 شخصوں کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ جو ضامن ہو، یعنی آپ کسی کی ضمانت دے رہے ہو اور ضمانت اس پر پڑ جائے، یعنی کہ لیکن وہ جس پر آپ ضمانت دے رہے ہیں وہ پیسے نہیں ادا کر پا رہا، تو آپ ایسے بندے پر صدقہ کر کے اس کو دے سکتے ہیں۔ اور وہ ایسا بندہ سوال بھی کر سکتا ہے کسی کے لیے، کسی سے مدد کے لیے کہہ بھی سکتا ہے کہ میری مدد کرو کہ میں وہ ضمانت کا پیسہ لوٹا سکوں۔ یہ اپنی ضمانت کی حد تک مانگ سکتا ہے پھر رک جائے۔ دوسرا وہ جسے ایسی آفت پہنچے کہ اس کا سارا مال تباہ ہو جائے، یہ اس حد تک مانگ سکتا ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ اور تیسرا وہ شخص جسے فاقے کی نوبت آ گئی ہو اور اس کی قوم کے 3 معتبر شخص اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں کو فاقہ پہنچا ہے، اس لیے وہ سوال کر رہا ہے تاکہ اس کی محتاجی دور ہو جائے۔ اے قبیصہ، ان 3 قسم کے آدمیوں کے سوا کسی اور کے لیے سوال کرنا حرام ہے، اور جو شخص ان کے سوا سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے۔ یعنی اس کے علاوہ اگر سوال کر کے مانگ کے کسی سے کھائے گا تو وہ یقیناً حرام کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی کے آگے بھی کسی بھی ضرورت کے لیے سوال کرنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔